والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو کچھ ہم پڑھتے رہے ہیں پچھلے یعنی جب سے سیکشن سٹارٹ ہوا، پہلے تو ہم نے قتال کے حوالے سے مضامین آئے تھے ان کو دیکھا، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے مضامین آئے، بڑی تفصیل کے ساتھ آئے، جیسا کہ میں نے پچھلے سیشن میں یہ بتایا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی جتنے بھی مضامین قرآن مجید میں آئے ہیں گو کہ آپ کو ہر دوسرے چوتھے پیج پہ جو ہے نا یہ مضامین مل جائیں گے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ، جتنی گہری بصیرت کے ساتھ، جتنی یعنی کہ اس کی جزیات کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ اور تمثیلوں کے ساتھ اس پہلو کو، انفاق فی سبیل اللہ کے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، وہ شاید آپ کو کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گا جتنا کہ یہاں ملا۔ یہ مضمون ختم ہوا اور اس کے بعد اگلا مضمون جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ربا کا مضمون ہے۔ ربا سود کو کہتے ہیں۔ اس کا پچھلے مضمون کے کیا ساتھ کیا تعلق ہے یہ ظاہر ہم نظم کی روشنی میں دیکھتے آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے جو ہے جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں زمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں رات کا ذکر ہوتا ہے وہاں دن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اہل کفر کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک تقابل کے ذریعے سے یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے دو چیزوں کو، بالکل اپوزٹ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا مضمون کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے انفاق کو دیکھیں تو انفاق جو فی سبیل اللہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ یہ انسان کے اندر ایک طرح کی رحم دلی، ایک طرح کی فیاضی، ایک طرح کی اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، ان کی مشکلات، ان کی مصیبتوں کو حل کرنا، یہ بہت اعلیٰ یعنی خوبیاں ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اب اس سے بالکل اپوزٹ جو ہے نا ایک نقطہ نظر ہے، یعنی ایک دوسری انسان کے اندر خصلت پائی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ ہر وقت دوسروں کے پیسوں پہ نظر رکھتا ہو، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہو کہ کس طریقے سے یہ پیسے جو دوسروں کے پاس ہیں وہ میرے پاس آ جائیں۔ جب یہ ایک انسان کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑ دلی ہے، بزدلی ہے، یہ یعنی انتہائی کمینہ پن ہے۔ یعنی جب انسان جو دوسروں کے پاس مال ہے اس کو اپنے طرف جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ اس کو کھینچے، یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو یعنی جس طرح انفاق فی سبیل اللہ ایک خاص یعنی ایک ٹرانزیکشن ہے جس میں ہمیشہ للہیت، جس میں ہمیشہ تقوی، جس میں ہمیشہ اپنے ہی جیسوں کے انسانوں کا بھلا دیکھا جاتا ہے، اس سے بالکل ایک کیفیت جو ہے وہ ہے ربا کی، سود کی، انٹرسٹ کی۔ اس میں انسان کرتا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے اور اس کے بعد ان کا خون نچوڑے، ان کو سنگ دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، وہ ان کے حالات، ان کی مشکلات، ان کی مصیبتوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں سے مال نکلوائے۔ یہ جو ربا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے بالکل ایک اپوزٹ یعنی اس کو پیرلل سامنے رکھتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے مضمون کو آگے قرآن مجید بڑھا رہا ہے۔ یہاں پہ اس سورہ کے اندر آپ نے دیکھا پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون آیا اور اس کے بعد اب ربا کا مضمون جو نا آگے چلے گا۔ ایسے ہی اگلی سورہ کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے جب دو صورتیں آپس میں جڑا ہوتی ہیں تو ان کے مضامین بھی اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سورہ کے اندر ایک مضمون کا ایک پہلو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسری سورہ کے اندر اسی مضمون سے متعلقہ کوئی دوسرا پہلو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو جب ہم وہاں جائیں گے، وہاں دیکھیں گے تو وہاں قرآن نے اس کی ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ پہلے ربا کو زیر بحث لایا گیا ہے اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور یہ بس یہ سورہ آل عمران جو اس کے بعد والی سورہ ہے وہاں کی ہی بات نہیں، بلکہ یہ آپ کو قرآن مجید کے اندر مختلف مضامین، مختلف اسالیب کے ساتھ یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آیا نمبر 275 سے آغاز کر رہے ہیں آج۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان۔ اس کے برخلاف جو سود کھاتے ہیں، یہ جو اس کے برخلاف آیا ہے یہ یعنی اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ کسی چیز کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کے برخلاف
یہ جو اوپر مضمون چلا آ رہا ہے استاد محترم نے اس مضمون کے ساتھ ایک تسلسل کو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ ساتھ لگائے ہیں کہ اس کے برخلاف یعنی کس کے، یعنی جو پیچھے مضمون تھا، مضمون پیچھے کیا تھا؟ انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اب اس کے بالکل ایک اپوزٹ تصویر ہے جو سامنے رکھی جائے گی، تو اس کے لیے لکھا کہ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ سود کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے ربا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو پہلے سے ڈیفائن کیا جائے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اب جھوٹ کی ڈیفائن نہیں کیا جاتا، یہ انسانوں کو معلوم اور معروف بات ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، رشوت دی جاتی ہے، یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو پہلے ڈیفائن کر کے بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایسے ہی ربا جو ہے وہ اپنی اندر ایک ایسی اخلاقی قباحت رکھتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو یہ بتایا جائے کہ ربا کیا ہوتا ہے۔ ربا جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ یہ پہلے سے موجود، معلوم اور معروف لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اور جب یہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ربا کیا چیز ہوتی ہے۔ ربا کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنے طور پہ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں یہ ہے کیا چیز ہے۔ یہ آج کی اکنامکس ہو یا پرانے زمانے کا طور طریقہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ربا، سود، انٹرسٹ یہ کیا چیزیں ہیں۔ سود ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، فارسی زبان میں بھی سود کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر یہ ربا کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام عربی جو آج لکھی جاتی ہے اس کے اندر واو اور الف نہیں لکھا جاتا، رے کے بعد بے الف با لکھا جاتا ہے، ربا اس کو براہ راست ایسے لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید پہلی دفعہ لکھا گیا یعنی شروع میں، تو اس وقت یہ رسم الخط یعنی تھا ربا، یعنی اس کے ساتھ واو اور الف بھی لکھا جاتا تھا۔ تو اس کو اب ہم قرآن مجید کا ایک خاص جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک طریقہ ہے، جو پرانی چیزیں ہیں جن کو ہم لکھتے آئے ہیں اس کو اسی طریقے سے ہم آگے چلا رہے ہیں۔ تو ربا کیا ہے چیز ہے؟ ربا جو ہے یہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا پیسہ دیتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے، ڈے ون پہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ایک مدت کے بعد مجھے واپس ملے گا، ہو سکتا ہے 2 دن بعد، ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد، ہو سکتا ہے 2 سال بعد، ہو سکتا ہے 2 دہائیوں بعد۔ یعنی یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس میں ایک ٹرانزیکشن کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک متعین مدت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کرتا ہے کہ یہ اماؤنٹ دی جائے گی، اور جب یہ اماؤنٹ واپس لی جائے گی تو اس کے ساتھ کچھ اضافی اماؤنٹ ہے اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ تقاضا کرنے والا جو شخص ہے یہ ظاہر ہے جس نے مال دیا ہے، جس نے پیسہ دیا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے۔ جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے تو جو دینے والا ہے وہ کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ یعنی دینے والا ہو سکتا ہے ایک شخص ہو، یعنی جس کے پاس مال ہے، ہو سکتا ہے وہ پورا قبیلہ ہو سکتا ہے وہ پورا کا پورا ملک ہو سکتا ہے کوئی انسٹیٹیوشن ہو، جیسے کہ آج کل بینکنگ جو ہے نا سسٹم ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ دینے والے کی کیفیت یعنی اس کے مختلف جو پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے جس نے ذاتی ضروریات زندگی پہ خرچہ کرنا ہے، یہ کوئی کاروبار بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے پیسہ دیا اور پیسہ دینے کے بعد چاہا کہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دے، لیکن اس میں پارٹنرشپ نہیں ہے، اس میں کوئی پروفٹ اینڈ لاس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ پہلے سے طے شدہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر میں آپ کے بزنس کے لیے دے رہا ہوں تو اس کے بعد جو مجھے ریٹرن ملے گا یہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے یا ایک پرسنٹیج ہے جو مجھے ملنی چاہیے، پہلے سے طے شدہ ایک مطالبہ ہے۔ اور یہ جب دیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو سکتا ہے کاروبار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رفائی کام کے لیے، جیسا کہ جو ہے نا ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں، جیسا کسی کے جنازے کے لیے پیسے دے دیے، یا کسی جو ہے نا کنواں کھودنے کے لیے، یا پانی مہیا کرنے کے لیے، یا کوئی ہاسپٹل بنانے کے لیے، یعنی جب آپ پیسے دیتے ہیں لیکن ساتھ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب پیسے واپس کیے جائیں گے تو مجھے اضافی طور پہ جو رقم دی جائے گی۔ اب یہ جو اضافی رقم ہے یہ اصل میں سود ہے، یہ اصل میں سود ہے، یعنی سود تو جس کو ہم کہتے ہیں وہ اضافی رقم ہے، اضافی رقم ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں، یعنی جو ہمارا پیسہ ہے، اب جو آج کی ڈالر کی قیمت ہے کل کی جو ڈالر کی قیمت ہوگی فرق آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو انکلوڈ کر لیں، جو ڈیپریشیٹ یعنی اس کی ویلیو ہو رہی ہے اس کو انکلوڈ کر لیں تو یہ سود نہیں ہوتا۔ سود بیسیکلی وہ کنکریٹ جو ویلیو ہے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ مجھے اس پہ اتنا اضافہ جو ہے نا وہ دیا جائے گا، وہ ہے۔
یہ چیز جو آپ کے سامنے رکھی، یہ پیسے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جنس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ جنس یہ کہ جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی کو گندم دے دی، کسی کو چاول دے دیے، جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو 1 ٹن گندم دیتا ہوں، جب مجھے واپس کریں گے تو یہ 1 ٹن نہیں بلکہ 1 ٹن کے ساتھ مجھے 10 من جو ہے نا یا 20 من کا جو ہے نا اضافہ کر کے دے دیجیے گا۔ تو یہ جو اضافہ ہے یہ اصل میں سود ہے۔ یہ سود جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس اضافے کو سود کہا جاتا ہے۔ سود اور بعض اوقات جو رینٹ ہے، ان دونوں کو بھی لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ رینٹ کیا ہوتا ہے؟ رینٹ ہم کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، جیسے گھر دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز جو دیتے ہیں وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے، وہی چیز آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ جیسے کہ جو ہے نا کار دی آپ نے، آپ کو کار واپس مل گئی، جیسے آپ نے گھر دیا، گھر آپ کو واپس مل گیا۔ اب ان چیزوں کو جو اس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم سود نہیں کہتے، ان کو ہم کرایہ کہتے ہیں۔ یعنی سود اور کرائے کے اندر واضح فرق نہ چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں ان دونوں کو گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ یعنی اس میں انگلش میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کنزیومیبل اینڈ یوزیبل۔ جو یوزیبل چیزیں ہیں وہ ان کو جب ان پہ اوپر آپ کو کوئی اضافی چیز ملتی ہے تو اس کو سود نہیں کہا جاتا۔ یوزیبل جیسا کہ میں نے مثال دی، گھر دیا، آپ نے کار دی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز دی، جب وہ آپ کو واپس مل گئی تو وہ آپ کی اوریجنل چیز تھی۔ اب اس کی ان ایڈیشن ٹو جو ہے نا وہ جو چیز آپ جو مل رہی تھی کرائے کی صورت میں، وہ جو کرایہ ہے وہ اصل میں جو ہے نا سود نہیں ہے۔ سود کیا چیز ہے؟ سود کنزیومیبل جو کیٹیگری کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کنزیومیبل یعنی کہ آپ نے ایک چیز لی اور اس کے بعد وہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اپنا وجود کھو بیٹھی، اب آپ نے اس کو دوبارہ ریکریٹ کرنا ہے، ریجنریٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ کو پیسے دیے گئے اور پیسے دینے کے بعد آپ نے پیسے یوز یعنی کنزیوم کر لیے، اس کو استعمال کر لیے، وہ فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر محنت سے، مزدوری سے یا کسی اور طریقے سے پیسے کمانے ہیں، اور کمانے کے بعد نہ صرف اپنی اوریجنل اماؤنٹ دینی ہے بلکہ اس کے اماؤنٹ کے علاوہ بھی آپ نے کچھ دینا ہے۔ جو اماؤنٹ کے علاوہ کچھ دینا ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ یہ جو سود ہوتا ہے، اب آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ رینٹ والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کنزیومیبل آئٹم کے لیے جو ہے نا ہم اس کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اسی کے لیے جو ہے نا۔ اب یہ جو اصل یعنی اس کے اندر کیا قباحت ہے جو پرابلم کریٹ کر دیتی ہے، وہ قباحت یہ ہے کہ ایک انسان جو کنزیومیبل جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو ریجنریٹ کرتا ہے، ریکریٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، تو اس میں نہ صرف جو ہے نا وہ جو اس نے اماؤنٹ دینی ہوتی ہے وہ اس پہ جو ہے نا محنت کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اس نے ریٹرن کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ جو اس کے علاوہ اماؤنٹ ہے، جو سود کی اماؤنٹ ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، وہ جو اس نے ایفرٹ کی ہے وہ حق تلفی ہے اس شخص کی۔ یہ جو حق تلفی ہے یہی وہ چیز ہے جو اخلاقی قباحت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی وہ اصلاً میں وہ مال کس کا تھا؟ یعنی جو اس نے اضافی محنت کر کے دیا ہے وہ مال کس کا تھا؟ وہ مال تو اسی شخص کا تھا جس نے محنت کی تھی، لیکن یہ کہ وہ دوسرے شخص کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے کہ قرآن اس کو کیوں قباحت کہتا ہے، یعنی بری چیز کہتا ہے، بد اخلاقی چیز کہتا ہے۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بلکہ پچھلی الہامی کتابیں جو تھی، تورات تھی، انجیل تھی، اس کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ انسانوں کے درمیان آج بھی اگر آپ اکنامکس کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سود کو ایسے ہی اخلاقی برائی کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک اخلاقی یعنی برائی ہے، ایک اخلاقی قباحت ہے جو کسی دوسرے شخص سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پوری تفصیل کو دیکھ لیا۔ الربا جس میں قرآن مجید یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ سامنے رکھ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ جو مضمون ہے وہ ہے یأکلون الربا۔ یہ عقل ربا ہے۔ قرآن مجید کا جو مضمون ہے یہ سود کو کھانے کا مضمون ہے، یہ یاد رکھیں۔ یعنی شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں قرآن مجید کے اندر، جہاں جہاں یہ مضمون آیا ہے وہ عقل الربا کا ہی مضمون آیا ہے، یعنی سود کو کھانے کے حوالے سے۔ اب سود کون کھاتا ہے؟ سود وہی شخص کھاتا ہے جو سود کی ٹرانزیکشن کے طور پہ اپنا مال کسی کو دیتا ہے۔ وہ جو مال اس کے پاس آتا ہے وہ حرام مال ہے، جو
اضافی مال ہوتا ہے۔ اب یہ کون کھاتا ہے؟ ظاہر ہے جس نے پیسہ دیا ہوا وہی کھاتا ہے۔ یہ جو حرمت ہے یہ عقل و ربا کے حوالے سے ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ مضمون مکی صورتوں کے اندر بھی آیا ہے اور مدنی صورتوں کے اندر بھی آیا ہے، یہ جو سورہ جس کو ہم ابھی زیر مطالعہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، جب اس کے اندر مضمون آیا ہے تو یہ مضامین پہلے کئی دفعہ آ چکے ہیں، یعنی مکی صورتوں کے آگے ایک آدھ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ یہ اسی الربا کے اندر جو ہے نا، یہ اگر آپ دوسرے صفحے پہ دیکھیں تو میں نے وہاں اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ سورہ روم ہے، اس کی آیت نمبر 30 یعنی آیت نمبر 39 ہے، جس میں یہ آیا کا ٹکڑا آتا ہے لیربو فی اموال الناس، یعنی جو آپ انویسٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ لگا رہا ہوں کسی دوسرے کے بزنس میں اور وہاں سے مجھے اضافی مال لوٹ کے واپس آئے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے۔ دوسرے کے مال میں پروان چڑھے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ آپ نے پیسہ لگایا کسی کو، یعنی بزنس والے کو جو ہے نا دیا، اور اس کے بعد اس سے توقع رکھی کہ آپ مجھے یعنی ایک وقت کے بعد مجھے کچھ اماؤنٹ ریٹرن کریں گے، میری اصل جو اماؤنٹ تھی اس کے ساتھ اضافی رقم ملا کر۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ اس لیے کہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے۔ یہ بزنس کی جو آپ قرض دیتے ہیں اس کے لیے ہے۔ یہ پچھلی صدی میں ایک یعنی ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان جب ویسٹرن یعنی نقطہ نظر کے ساتھ ہمارا کنفرنٹیشن ہوئی اکنامکس کے حوالے سے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کا جو سود ہے یہ مہاجنی سود ہے۔ مہاجنی سود یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دیتے ہیں تو وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کے بعد جب وہ وقت معین پہ جو ہے نا واپس نہیں کر سکا تو آپ نے اس کے اوپر مزید جو ہے نا یعنی انٹرسٹ لگا کے مزید اس میں اضافہ کر کے پھر کچھ اور وقت کی جو ہے نا مہلت دے دی۔ اور اس کو آج کل کی لینگویج میں آپ کہہ لیں کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ سمپل انٹرسٹ تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ وہ تو فلیٹ ریٹ ہوتا ہے، لیکن کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہ کہ اگر یوں نہیں ہوگا تو اس کے بعد اتنا اضافہ ہو جائے گا، اگر یوں نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ جو سود تھا وہ محض جو ہے مہاجنی سود نہیں تھا، بلکہ کاروباری مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ اس چیز کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ استاد محترم نے سورہ روم سے جو ہے نا اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو عقل ربا ہے اس کی یعنی مضمون اسی سے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ نہیں اٹھیں گے، وہ نہیں اٹھیں گے۔ کب نہیں اٹھیں گے؟ یہاں پہ قیامت کا جو ہے نا مضمون سامنے لایا گیا ہے۔ جب آپ کے سامنے پہ کنٹیکسٹ آ جاتا ہے، آپ اس کے انوائرمنٹ آ جاتا ہے، اس کی سراؤنڈنگز آ جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے اور کس حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، تو یہاں قیامت کا مضمون ہے کہ وہ نہیں اٹھیں گے، یعنی قیامت والے دن نہیں اٹھیں گے۔ اور مگر اٹھیں گے، اللہ مگر اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ کما اس شخص کی طرح کے جو ہے نا اٹھیں گے، یقوم الذی جو وہ اٹھتا ہے، یعنی اس شخص کی طرح اٹھیں گے یہ لوگ جو ہیں۔ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے اپنی چھوت کے ساتھ پاگل بنا دیا ہو۔ یتخبطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حواس مخبوط الحواس کر دینا، پاگل کر دینا، کسی کے حواس جو ہے نا اس کو ختم کر دینا، سوچنے سمجھنے کی فکر کو جو ہے نا ختم کر دینا، کسی کو پاگل بنا دینا، یہ یتخبطہ ہو یعنی اس کو یعنی شیطان نے اپنی شوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ شوت یہ ہے ٹچ کرنا۔ اب مس کا جو لفظ ہے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، مس کرنا یعنی اس کو ٹچ کر کے شیطان نے، اب شیطان کا جو ٹچ کرنا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یعنی شیطان کا یہ قرآن مجید نے یہاں پہ تو ایک محاورتاً لفظ استعمال کیا ہے۔ محاورتاً یعنی یہ کہ جو زبان کے اندر جس طریقے سے ایک چیز استعمال ہوتی ہے اس کو اٹھایا اور استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ کے سامنے ایک تصویر کشی اس کی کر دی کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی شیطان سے یعنی جس طرح خبیث روحیں ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کے اثرات انسانوں پہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اس طرح کا کوئی اثر ہو جاتا ہے، آسیب زدہ ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو یعنی جنات چمٹ گئے ہیں یا آسیب زدہ ہو گیا ہے یا اس جنات کے اثر میں آ گیا ہے، خبیث روحوں کے اثر میں آ گیا ہے، اس طرح کا یعنی یہ محاورہ ہے۔ تو یہ کیا حقیقتاً ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کے تجربے کی اور مشاہدے کی چیزیں ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو ظاہر ہے یعنی انسانی مشاہدے کی چیزیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے اب اس چیز کو ہم کھولتے ہیں۔
اگر فرض کیا یہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی آصیب زدہ ہو جاتا ہے، اس پہ جنات کا سایہ آ جاتا ہے یا اس پہ خبیث روحوں کا یہ آ جاتا ہے، تو یہ اگر ہم اس کو مشاہدے کے بنیاد پہ بھی کہیں، جیسے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں مثالیں دی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ کسی یعنی ایک نیک انسان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور ایک شخص جو ویسے ہی جو ہے نا دنیا دار ہو، جس کو کوئی دین کی غرض نہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ آزمائشیں لگی رہتی ہیں، جیسے باقی بیماریاں آتی ہیں ویسے یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا سمجھ لیں کہ ایک بیماری ہی ہوگی، یعنی جس طریقے سے یعنی یہ چیزیں یعنی اگر جو شیطان کا یا خبیث روحوں کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک محاورے کے طور پہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ وہ محاورہ کیا ہے؟ یعنی مثال آپ کے سامنے ایک پاگل ہی کی رکھی گئی ہے۔ پاگل شخص جس کو ہم آصیب زدہ یعنی شخص کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، اس کے یعنی منہ سے جاگ نکل رہی ہوتی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اور اس کو کھانے پینے، اوڑھنے بچھوڑنے اور پخانہ پیشاب کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ تو یعنی ایک وہ شخص کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ایک انتہائی پاگل کی تصویر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص جو سود کھاتا ہے، یہ جب قیامت والے دن اٹھے گا تو اس پاگل کی طرح کا ہوگا جس کی تصویر ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، چیختا چلاتا جو ہے نا وہ اٹھ رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایسا کرے گا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے نا بتایا گیا، ذالک بانہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ قیامت والے دن جو ہے اگر وہ اس پاگل پن کی جو ہے نا وہ شکل میں اٹھیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید نے کھولی ہے، ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ کالو، وہ کہتے تھے، انما البیع، کہ جو بے ہے، بے کہتے ہیں جو بھی تجارت ہوتی ہے، جو بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو بے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے یعنی تجارت جو ہے وہ بھی ربا کی طرح کی چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کو اس چیز پہ یعنی وہ جو سود کھاتے ہیں تو وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو وہ ایک پاگل پن کا جو ہے نمونہ ہوں گے، اس کی پوری تصویر ہوں گے، پوری شکل ہوں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیع ہوتی ہے، یہ بیع بھی جو ہے نا ربا کی طرح کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اس کو ہم اس کو کھول لیتے ہیں لیکن پوری بات کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور انہیں تعجب ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور انہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیع کو تو حلال کر دیا اور ربا کو حرام کر دیا۔ یعنی یہ تعجب ہے کہ بیع اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ بیع کو تو حلال کر دیا، بیع یعنی خرید و فروخت کی چیزوں کو حلال کر دیا، اور ربا کو حرام کر دیا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ یعنی اب اس کا جو جواب ہے، کیا یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جو چیز بالبداہت واضح ہو، یعنی اپنے مضمون کے اندر جو چیز واضح ہو اس کے بارے میں پھر جو ہے نا تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے جب ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کھولتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ آپ کے سامنے سوری جی، یہ کہ یعنی ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ربا ہوتا ہے یہ تو عام تجارت کی طرح کی چیز ہے، یعنی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ یہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ جس طرح ایک شخص جو ہے تجارت میں مال لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے تو اس کے بعد منافع کماتا ہے، ایسا ہی ہم جو ہے وہ تجارت میں، ہماری بھی تجارت ہے، ہم بھی جو ہے نا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ہم بھی مال لگا رہے ہیں، اور اس مال کے بدلے میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ منافع اور یہ انٹرسٹ ایک ہی چیز ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ جو دماغ کی جو یعنی خبط ہوتا ہے، یہ پاگل پن ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے میں ہی نہیں رہا بلکہ آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ اس کو اس دلیل کے طور پہ بھی جو ہے نا پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کا کمپیریزن، جیسا کہ تھوڑا سا میں نے پہلے بتا دیا کہ سود کیا ہوتا ہے، اب تھوڑا سا اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے یعنی تجارت کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تاجر کیا کرتا ہے؟ یعنی جب یہ قرآن مجید کی آیات اتر رہی ہیں تو اس وقت کے تاجر کو سامنے رکھ لیں۔ آج کے تاجر اور اس تاجر میں خاص فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات میں، سراؤنڈنگ میں، انوائرمنٹ میں جو ہے نا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت کا جو تاجر تھا
وہ محنت کرتا، مشقت کرتا، وہ دیکھتا کہ مارکیٹ کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو، کمیونٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ملکوں کا سفر کرتا تھا، علاقوں کا سفر کرتا تھا، دوسرے علاقوں میں جاتا تھا، ساتھ اپنے جو ہے نا سرمایہ لے کے جایا کرتا تھا، راستے میں ظاہر ہے کاروان کے ذریعے سے لوگ جایا کرتے تھے، گروہ بن کے جایا کرتے تھے، راستے میں ہمیشہ خدشہ ہوتا تھا کہ لٹ پٹ نہ جائیں، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے اس کو کوئی اور نہ چھین لے، پھر اس سرمایہ کو جو ہے ظاہر ہے کہ دوسرے علاقوں میں جا کے اس کو یعنی خریدا جاتا تھا، سامان اس کو واپس لایا جاتا تھا، راستے میں پھر جو ہے نا چوری ڈاکے اور لوٹنے پٹنے کا جو ہے نا ڈر لگا رہتا تھا، واپس آ کے جو ہے نا جب آپ سامان لے کے آتے ہیں، مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے مارکیٹ کا اپنا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس اتار چڑھاؤ میں جو قیمتیں ہوتی ہیں، قیمتیں ظاہر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیس پہ سامنے آتی ہیں، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا جو ہے نا وہ نقصان ہو جائے، بجائے اس کے کہ فائدہ ہو جائے، فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر فائدہ بھی ہو جائے تو وہ کتنا فائدہ ہو جائے یہ بھی ظاہر ہے میں نہیں معلوم ہوتا، یعنی یہ کوئی طے شدہ چیز نہیں ہوتی پہلے سے کہ مجھے اس پہ لازمی کوئی جو ہے نا نفع ملنا ہے، آپ نے رسک لیا، آپ نے مشکلات سے گزرے، آپ نے جو ہے نا خون اور پسینہ ایک کیا، آپ نے معاشرے کی خدمت کی، اس کو وہ چیزیں مہیا کی جو جس کی ان کو ضرورت تھی، اب اس کی جو ایفرٹس ہیں، جو اس کی سروسز ہیں، اس کے اگینسٹ پہ اس کو نفع مل رہا ہے، ہو سکتا ہے نفع نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو جو ہے نا نقصان ہو جائے، یہ تمام مسائل اور تمام مصیبتوں سے گزر کر جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کوئی جمع پونجی اس کے سامنے آتی ہے، اس کو نفع کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری شخص جو ہے نا دوسری طرف جو ہے نا ربا کا جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ بڑا متعین ہے، اس میں وہ شخص جو ہے کوئی اس کی ایفرٹ نہیں ہوتی، کوئی اس کا خون پسینہ ایک نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر رسک نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف جو ہے نا پیسہ لگاتا ہے، پیسہ لگانے کے بعد اس کو پتا ہے کہ مجھے اتنی اماؤنٹ واپس ملنی ہے، وہ خون چوستا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ سنگ دلی سے معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے نا مصیبتوں اور مشکلات کی جو گڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو کے مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو میری اماؤنٹ مل ہی جانی ہے، یہ جو فیکٹر ہے، یہ چیز ہے جو اخلاقی قباحت ہے، جس کو یعنی یہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان جب آپ اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہے تو فوری طور پہ پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر کس چیز کی اخلاقی قباحت ہے جس کو قرآن مجید کمپیئر کر رہا ہے، یہ کسی طور پہ بھی نفع کے برابر نہیں ہو سکتا، نفع اور سود یہ دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں، ان دونوں کو کبھی بھی ایک جگہ رکھ کے جو ہے نا موازنہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس یعنی پاگل کی طرح ہو گیا ہے جو چیختا اور چلاتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، اپنی ذات کا کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، گویا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ سود اور نفع دونوں برابر ہیں، قرآن مجید نے اس پہ جو ہے نا یہ کہا کہ کیونکہ یہ شخص جو ہے، یہ جو شخص کا یہ رویہ ہے، یعنی دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے ساتھ گو کے پاگل تو نہیں بنا، لوگوں کو نہیں محسوس ہوا، لوگوں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ پاگل ہے، لیکن وہ حقیقتاً پاگل تھا، دنیا کے اندر حقیقتاً پاگل تھا، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے پاگل تھا، وہ ایسے پاگل تھا، یعنی شیطان جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی کوئی شخص کسی وقت بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس کے قدم پھسل سکتے ہیں، یہ تو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے جس کو اگر اس طریقے سے ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص یعنی ٹھوکر کھاتا ہے، یعنی جب ایک دفعہ ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ کسی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے، حالات کے تحت بھی ہو سکتا ہے، کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک شیطان جو ہے وہ ایک شخص کی پوری شخصیت کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اس کے دل ہی کو نہیں، اس کے دماغ کو بھی لے لیتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے، تو پھر وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح، روبوٹ کی طرح جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایسا شخص اس کو کبھی بھی ان دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ اپنے پیسے کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، اور جو پیسے کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے، لوگوں کا خون چوس رہا ہوتا ہے، سنگ دلی سے کام لے رہا ہوتا ہے، ان کی مصیبتوں اور مشکلات کا اسے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، تو یہ اس کی پاگل پن کی حرکتیں ہیں، گو کے بظاہر وہ پاگل پن نہ لگے، یعنی جو اس کا عمل ہے وہ اصلاً پاگل پن والا عمل ہے، اور جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا
تو جو دنیا کے اندر گو کہ وہ پاگل پن نہیں تھا، لیکن نفسیاتی طور پہ پاگل پن کا شکار ہو گیا تھا دنیا کے اندر، لیکن قیامت والے دن جو اس کی جزا اس کو ملے گی، جو اس کو سزا ملے گی، وہ یہی سزا ہے کہ اب اس کا جو عمل دنیا کا عمل تھا، قیامت والے دن جو اس کا سامنے تصویر آنی ہے، دونوں کو اس کو متشکل کر کے، یعنی اس کی تصویر بنا کے، جو دنیا کے اندر چیز تھی نفسیاتی طور پہ پاگل تھا، اب اس کو عملی طور پہ اس کی سزا مل جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ قرآن مجید یعنی سامنے لا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی 72 جو آیا ہے اس کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ۔ یہ جو آیا ہے 72 بنی اسرائیل کی، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اصولی بات کیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے، اس دنیا کے اندر اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا، قیامت والے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ یہ ایک اصولی پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوشش کریں کہ پرنسپل سٹیٹمنٹ کہاں آئی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید اس کو مختلف جگہوں پر جو ہے نا وہ اس کو اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پرنسپل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یعنی یہ کہ دنیا کے اندر ایک شخص اندھا ہے، یعنی آنکھیں تو سب کی ہوتی ہیں، دنیا کے اندر کس شخص کو قرآن مجید میں اندھا کہا ہے؟ وہ یہ کہ یعنی اس نے اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھا، سورج نکلتے ہوئے دیکھا، چاند اور ستارے اس نے دیکھے، دن رات کا آنا جانا دیکھا، اس کی اپنی پیدائش، اس کی اپنی پرورش، اس کا اپنا جوان ہونا، اس کا اپنا بوڑھا ہونا، ایک دن مر جانا، یہ تمام نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ تمام نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے۔ اگر وہ ان نشانیوں پہ نظر نہیں رکھتا تو آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اندھا ہے۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی وہ اندھا اٹھے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو دنیا کے اندر رویہ تھا اس کو سزا مل جائے گی، یعنی یہ قرآن مجید اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ربا کے بارے میں جو پاگل پن، اس کی نفسیاتی حرکتیں ہیں دنیا کے اندر، جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ جو اس نے اعمال کیے تھے اس کی عملی تصویر بن کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بات تھی جو یہاں پہ یعنی اس طریقے سے بیان ہوئی، اور یہ کہ یہ اس چیز پہ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا ہے، یعنی اس چیز پہ تعجب تھا۔ اور اس تعجب کی بنیاد پہ یعنی جیسا کہ پوری پچھلی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی، معاوضہ کا مطلب تو ہوتا ہے نصیحت، ہدایت، کوئی بھی اچھی چیز جو آپ کو گہری بات، گہری بصیرت والی بات ہوتی ہے اس کو معاوضہ کہا جاتا ہے، اور واضح و نصیحت بھی ہماری اپنی زبان میں استعمال کر لیتے ہیں۔ موقع محل ہوتے یہ وارننگ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے ایک بزرگ ہیں گھر کے اندر، وہ نصیحت کی کر رہے ہیں، نصیحت کی بعض اوقات ٹون جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ نصیحت جو کی جا رہی ہے کہ اگر بیٹا یہ کام کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ کام غلط ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹون ہوتی ہے بزرگ کی سمجھانے کی، وہ بعض اوقات وارننگ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وارننگ کے یعنی معنی میں یہ یہاں پہ لفظ آیا ہے، یعنی ترجمہ کیا گیا ہے تنبیہ، یعنی جس کے پاس بھی یہ تنبیہ پہنچی، یعنی تنبیہ جو پیچھے ابھی بات کی گئی ہے قرآن مجید نے کہ قیامت والے دن یہ شخص جو ہے وہ یعنی ایک پاگل پن کی صورت میں جو ہے نا وہ اٹھے گا۔ تو یہ نصیحت یعنی جس شخص کو پہنچی، کس کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے؟ 7 فریز لگا کے کہا ہے میرے رب بھی، یعنی اس رب کی طرف سے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ انسانوں کا ہی نہیں، میرے رب بھی یعنی اپنے رب کی طرف سے، یعنی ہے تو اسی کی بات ہو رہی ہے نا جو سود کھا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو پھر تھوڑا سا جنرلائز کر دیتے ہیں کہ کائنات کا رب ہے وہ اس انسان کا بھی رب ہے۔ تو اس رب کی طرف سے یہ تنبیہ آئی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی حکومت کی طرف سے آئی ہو یا کسی قبیلے کی طرف سے آئی ہو یا کسی جو ہے نا اور یعنی طاقتور شخص کی طرف سے آئی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے آئی ہے، وہ خالق و مالک ہے، پورے کائنات کا جو آپ کا رب ہے، تو اس کی طرف سے جو ہے نا یہ نصیحت آئی ہے۔ اور اس کے بعد فنتہا، اور اس کے بعد وہ رک گیا، باز آ گیا، کس چیز سے باز آ گیا؟ کہ اب وہ یہ سود والا معاملہ نہیں کرے گا، رک گیا، باز آ گیا۔ اگر وہ رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، فلاح ما سلف، تو اسی کے لیے ہے جو گزر چکا، اسی کے لیے ہے جو چکا، یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب اس پہ کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف اس کا معاملہ لوٹا دیا جائے گا، اللہ کی طرف معاملہ لوٹا دیا جائے گا۔
یہ جو بات ہے اللہ کی طرف معاملہ لوٹا دیا جائے گا. یہ جو جتنے بھی یہ سیکشن 4 جو سٹارٹ ہوا تھا، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام جو آیات ہیں سیکشن 4 کی، یہ آ رہی ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے. تو یہاں پہ بھی مسلمان ہی مخاطب ہیں، مسلمان ہی کچھ لوگ ہیں جو سود کا معاملہ کر رہے ہیں. سود کی حرمت کا اعلان جیسا کہ کہا مکہ میں ہو چکا تھا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ یعنی خاص طور پہ جو معیشت سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، اکنامکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اتنی جلدی جو ہے نا معاشرے سے اپنا وجود ختم نہیں کرتی اور وہ چلتی رہتی ہیں. قرآن مجید نے گاہے بگاہے اس پہ تنبیہ کی ہے سود کے حوالے سے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آخری جو ہے نا جو ایکشن ہے وہ لیا جائے ان لوگوں کے خلاف. تو یہ یعنی اس حوالے سے یہاں پہ یہ مضامین جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں. تو یعنی جو ہو چکا پہلے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو یعنی یہ کہ اس پہ کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں کرتی، دنیا کے اندر مواخذے کا معاملہ نہیں کرتی، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگلے پیراگراف کے اندر یہ ایکشن لیا گیا ہے. اب یہاں پہ یعنی ابھی ان کو پہلی سٹیج پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر تم باز آ جاتے ہو تو جو کچھ پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اب اس چیز پہ یعنی تمہارے خلاف کوئی مواخذہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے تو وہ تو قیامت سے متعلقہ چیز ہے. وہ تمہارے دلوں کا حال دیکھے گی، تمہاری سوچ اور فکر کا حال دیکھے گی. کیا تم جو ہے یہ رکنے کے بعد کیا تمہارے اندر کوئی افسوس ہوا، تمہارے اندر کوئی ندامت ہوئی، تمہارے اندر کوئی یہ جو اخلاقی برائی کا کام کرتے رہے ہو اس کے بارے میں کوئی ہوش پیدا ہوا، کوئی سوچ پیدا ہوئی؟ اگر ہوش اور سوچ پیدا ہوتی ہے تو یقیناً پھر آپ کیا کریں گے؟ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوگوں کا حق پہلے مار چکے ہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت آپ کوشش کریں، اور اپنے طور پہ بھی یعنی اپنی ذات میں بھی اپنی شخصیت کے اندر بھی ندامت پیدا ہو، باہر بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو معاف کر دے گی. لیکن یہ کہ یہ سراسر معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ قیامت والے دن پھر اللہ دیکھے گا کہ یہ اس شخص کا رویہ کیا رہا ہے. اس کو فادر ٹائم بینگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو یعنی لوگوں کے سامنے یعنی بات کو رکھا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو لوٹتا ہے واپس آتا ہے، یعنی لوٹتا ہے واپس آتا ہے یعنی کہ اس بات کو نہیں مانتا، یعنی جو تنبیہ سامنے رکھی گئی ہے اس بات کو نہیں مانتا اور اس بات کو ٹھکراتے ہوئے لوٹ جاتا ہے، اپنی پرانی پریکٹسز کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ جو سود ہے، سود کی حرمت کے حوالے سے کہ جو سود کا تقاضا کرتے ہیں جو لوگ اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ جو معاملہ ہے سود کا، یہ چند ایک برائیاں ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں. جیسے کسی نے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا بھی ہمیشہ جہنم ہے. اگر کسی نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا تو اس کی سزا بھی ہمیشہ کی جہنم ہے. یتیم کا یعنی بعض کا جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو بس یتیم تک ہی محدود کر دیتے ہیں، یعنی جو آپ کے سامنے زیر دست ہے، کمزور ہے، آپ نے اس کا حق مار دیا تو اس کے لیے بھی یعنی یہ اتنی بڑی سزا ہے. یعنی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر، جو وراثت کا معاملہ ہے. وراثت یعنی یہ کہ والدین فوت ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ تقسیم نہیں کی جاتی، خاص طور پہ جو ہے نا بہنوں کو، بیٹیوں کو اس چیز کا حصہ نہیں دیا جاتا. یہ جو وراثت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے. آگے چل کے سورہ النساء کے اندر پڑھیں گے کہ اس کے لیے بھی ابدی جہنم کی سزا ہے. یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو چند ایک ایریاز ہیں. شرک کی سزا تو ظاہر ہے وہ تو ابدی جہنم ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر یہ بندہ کام کر دیتا ہے تو یہ وہ ایریاز ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ متنبع رہنا چاہیے. یہاں پہ سود کے حوالے سے بھی یہی کہا ہے کہ اگر سود کی تنبیہ آ چکنے کے بعد بھی اگر ایک شخص جو ہے نا اس پہ ڈٹا رہتا ہے، اپنی زندگی میں اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے،
تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ یہ بھی ایک اصولی بات ہے جو میں اب آپ کو اس اصولی بات کی طرف لے جاتا ہوں جو قرآن مجید کے اندر اسی سورہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں۔ وہ جہاں کوئی اس طرح کی چیز آئے، کوئی اصول سے ریلیٹڈ ہو، تو اصول جو قرآن مجید کا ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ 81 آیا نمبر 80 کے بعد جو 81 ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور ایک شخص جس نے کوئی برائی کی اور اس کے بعد اسی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اب وہ اسی برائی کے اندر ہی لگا رہا، خواہ وہ زنا ہو، خواہ وہ سود ہو، خواہ وہ لوگوں کو جو ہے نا چوری، رشوت، جھوٹ، یعنی گبن، اس طرح کی جو ہے نا ساری زندگی اس نے گزار دی، ساری زندگی اس نے گزار دی اور وہ اسی کے اندر رہا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اصولی سٹیٹمنٹ ہے جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، تو یہ بات کیا ہوئی ہے یہاں پہ، یہ کہ سود کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں۔ کئی بار تنبیہ کی گئی ہے، اب آخری وارننگ دی جا رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ ڈٹے رہتے ہیں، ڈٹائی سے کام لیتے ہیں اور اسی سود کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس دن، قیامت والے دن، اس دن قیامت والے دن یعنی قیامت کا کنٹیکسٹ ہے، جب بھی آپ کسی مضمون کو دیکھیں تو اس کی سیٹنگ کو دیکھ لیا کریں کہ وہ کس جگہ پہ جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہ جو بات ہو رہی تھی یہ قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، قیامت ہی کے اندر جو ہے نا اس پاگل شخص نے اٹھنا ہے جس نے دنیا کے اندر جس کا یہ رویہ تھا کہ وہ سود کو اور منافع کو دونوں کو برابر سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کو تعجب تھا کہ یہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کیوں جو ہے وہ کاروباری چیزوں کو، تجارت کی چیزوں کو جائز ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ جو کنٹیکسٹ ہے، جو سراؤنڈنگ ہے، جو سیٹنگ ہے جس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے، قیامت ہی کی بات ہے۔ اور اس قیامت والے دن جو ہے یہ جو سود ہے اس کو مٹا دیا جائے گا، سود کو مٹا دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے استاد محترم نے اس کو بریکٹ میں رکھا ہے، اس دن اللہ سود کو مٹائے گا۔ سود کو مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے اس نے ملینز کمائے گی، یعنی سود کی بنیاد پہ بے شمار اس نے دولت اکٹھی کر لی ہو، یہ پورے امکانات رہتے ہیں، لیکن قیامت والے دن آئے گا تو اس کی وہ ساری کی ساری جو ہے دولت جو ہے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے بات کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تقابل میں چیزیں پیش کر دیتا ہے، اس کے مقابل میں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات ہیں، خیرات ہے، ان کو بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، 10 سے 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ تو یہ کہ صدقات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ اس طریقے سے بڑھا دے گا، اور جو ربا کی چیزیں ہیں اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا، یعنی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف جو صدقات ہیں اس کا ریوارڈ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ کچھ بھی نہ ہوں، نگونی سی چیزیں ہوں، بہت کم قیمت کی چیزیں ہوں، لیکن جب وہ ملٹیپلائی ہوں گی قیامت والے دن تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا، یعنی ایک انبار لگ جائے نیکیوں کا، بہت بڑا اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے قیامت والے دن ہوگا، پیچھے ہم ساری تفصیل پڑھ آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے اگر کسی شخص نے ساری زندگی سود میں لگا دی اور وہاں ملینز اور بہت بڑی پراپرٹیز، بڑی جائیدادیں بنا لی، سب کو زیرو سے جو ہے نا ملٹیپلائی کر کے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے بعد واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس طرح کے کسی ناشکرے کو اور حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتی۔ یہ جو پسند کرنے کا جو لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے بارے میں بھی متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نفرت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پسند کرتی ہے، تو یہ اس کو ہم ان تعبیرات کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہوگی۔ اب وہ جو سزا ہے ظاہر پیچھے بیان کر دی گئی ہے کہ ہم فیہا خالدون، یعنی اسی النار کے اندر جو ہے نا وہ رہیں گے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کفار یہاں پہ ایک انٹینسو کیس ہے،
کافر یعنی کہ جو لفظ ہوتا ہے اسی سے یعنی کافرون اس کی جمع کفار یہاں پہ کافر کی آئی ہے. یہ انٹینسو کیس ہے. یہ انٹینسو کیس کیا ہوتا ہے؟ جس میں چیزوں کو یعنی کہ بڑی یوں کہہ لیں کہ مبالغے کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہر ناشکرے کو کافر کا مطلب تو کافر ہی ہوتا ہے، اور ایک اس کا دوسرا مطلب ناشکرا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب ناشکرا ہے. ناشکرا کیوں ہے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اللہ نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جو سسٹم چلایا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. اب جب جس کو زیادہ دیا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ معاشرے کی خدمت میں بھی اس کو پیسے کو معاشرے کی خدمت میں بھی لگاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ یعنی اللہ سے مال لیا، اللہ نے اس کو مال دیا، اس کے بعد اس کے پاس مال آ گیا، اس کو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اپنے معاشرے پہ بھی خرچ کرتا. جب وہ خرچ کرتا تو یہ شکر کر رہا ہوتا. اگر وہ اس نے خرچ نہیں کیا، بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کر لیا جو کہ انٹرسٹ کا رویہ تھا، تو گویا کہ اب اس نے شکر کے مقام پہ کھڑا نہیں رہا، صدقات کے مقام پہ کھڑا نہیں رہا، بلکہ سود کے معاملے پہ وہ آ گیا. تو اب اس نے ناشکری کر دی، یعنی ایک اللہ کی جو دی ہوئی نعمت تھی اس کا انکاری ہو گیا. یعنی اللہ نے اس کو دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی آگے دنیا کو دیتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ شکر کا پہلو ہے. لیکن اللہ سے لے کے اس نے یعنی اللہ نے اس کے انعامات کی بارش کی، اور اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ناکام ہو گیا، ناشکری کی وجہ سے ناکام ہو گیا. تو اس کے لیے کفار کا لفظ آیا ہے. اسیم، یہ جو اسیم ہے، اب اس کو آ کے قرآن مجید نے کھولا ہے. یہ اصل میں سود کیا چیز ہے؟ یہ ہے حق تلفی. سود حق تلفی ہوتا ہے. یعنی یہ کہ آپ نے ایک کسی کو پیسہ دیا، وہ پیسہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس نے اس پہ محنت کرنی ہے، خون پسینہ ایک کرنا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف جو ہے اس کی اوریجنل اماؤنٹ کو واپس کرنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ دینا ہے. جو اس کی اوریجنل دینی تھی وہ اخلاقی طور پہ ظاہر ذمہ داری تھی، وہ تو اس نے دینی ہی دینی تھی. لیکن جو چیز اضافی دے رہا ہے، یہ حق تلفی اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ آ کے قرآن مجید کا جو اسلوب ہے بڑا گہرا اسلوب ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کو سوچنے سمجھنے کی جو اعلیٰ صلاحیتیں ہیں وہ پوری بروئے کار لانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفسرین اکرام بڑی جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے نکالتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ بہت بڑی کہانی بتا رہا ہوتا ہے. تو اسیم اصل میں بیسیکلی ڈیفینیشن ہے اس سود کی. وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ حق تلفی ہے، یہ اخلاقی برائی ہے. یہ جو حق تلفی ہے کسی کی کرنا، اسی کے لیے جہنم ہے. اسی کے لیے یعنی ایک طرف تو وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، اللہ کا حق مارتا ہے تو وہ کفار ہے، وہ ناشکرا ہے. اسیم ہے تو وہ انسانوں کی حق تلفی کر رہا ہے. تو یہ وہ جو پہلو ہیں جس کو یہاں پہ آ کے لفظوں کے اندر بیان کرتے ہوئے اس کو کھول دیا ہے. یعنی اس طریقے سے یعنی کہ سود کیا ہے؟ وہ اصل میں یہی حق تلفی ہے، اور ایک دوسری طرف اللہ کی ناشکری ہے. اس کے بعد اس پوری بات کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. یہ تو عمومی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایمان لاتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں. اب اس کو قرآن مجید نے اس جو عمومیت کے اسلوب میں بات کی ہے، اس کو پھر آگے کھولا ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی یوں ہی ایمان لائے، اس کے بعد اس کا جو عملی تقاضا تھا اس پہ وہ کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جب صالح اعمال جو ہے اس پہ حکم آیا تو جو اس کا عملی تقاضا تھا وہ آتوا الزکات، زکوٰۃ دینی تھی، اب اس پہ وہ کھڑے ہو گئے. اور یہ مضمون پچھلی بات کے ساتھ جڑ کے، ہم تو نظم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جڑ کے اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ ہے اصل چیز، صدقات ہوں، انفاق فی سبیل اللہ ہوں، وہ اصل میں زکوٰۃ کی کیٹیگرائزیشن ہے. زکوٰۃ کے زیر تحت لا کے دیکھتے ہیں، زکوٰۃ ہے اصل چیز، زکوٰۃ ہے اصل فرض. اور اس کے بعد اس کے نوافل کو کوئی بھی نام دے لیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ اصل میں جو میجر چیز ہے، کور چیز ہے، جہاں سے چیز اٹھ رہی ہے، وہ اسی کے زیر تحت لا کے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں پہ لا کے کہ زکوٰۃ ہے، تو پیچھے جتنے بھی مضامین تھے، صدقات تھے،
انفاق فی سبیل اللہ کے مضامین تھے، وہ سارے کے سارے اب زکوٰۃ کے زیر تحت آئیں گے۔ اور اس کے بعد ایمان کا جو ایمان لاتے ہیں تو اس کا جو اصل تقاضا ہوتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہمارے سامنے کھل کے آ گیا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس کنٹیکسٹ کے اندر دیکھیں، نظم کے اندر دیکھیں تو یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے سود کھانے والے کے مقابلے میں۔ اس کی جو زندگی ہے نہ وہ ایمان پہ زندگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ناشکری زندگی، ناشکرا پن ہوتا ہے اس کے اندر، وہ اس پہ زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، اس کے اعمال صالح اعمال نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری شخص طرف جو شخص کھڑا ہے وہ اس کے اعمال صالح ہیں، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو لازمی طور پہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور جنت کا جب بھی یہ لفظ آتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہاں نہ کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، خوف ہوگا، اور نہ کوئی ماضی کے جو ہے نا حزن و منال ہوگا، کوئی پچھتاوے ہوں گے۔ یہ جنت کی تعبیر ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آئے تو اس کو اس اینگل سے ضرور دیکھ لیا کریں۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو، وذروا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، ما بقیہ جو کچھ باقی رہ گیا، من الربا سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو، اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں پہلے لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو جو سود کھا رہے ہیں حالانکہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، پیچھے یعنی ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ کے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اہل ایمان کے اندر ہی کاؤنٹ کیا ہے، ان کو اسی کے اندر گنا ہے، اور انہی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جو کچھ تنبیہ تمہیں دی گئی ہے اس کا خیال کرو، اس کا پاس کرو، اور اس چیز سے رک جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ بھی باقی بچا ہے تمہارے اس سود میں سے اس کو چھوڑ دو۔ سود میں سے باقی بچا ہے یعنی ابھی لوگوں کے ساتھ کنٹریکٹ ہیں، آن گوئنگ کنٹریکٹس ہیں، چل رہے ہیں، معاہدے چل رہے ہیں، کچھ آپ نے سود لے لیا ہے، کچھ جو ہے نا سٹل سود لینا ہے مستقبل میں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ابھی سٹاپ کرنا ہے یعنی اسٹیٹ لیول پہ، تو وہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے سو ہو چکا، اب پچھلی چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور اب مستقبل کی بات کہی جا رہی ہے کہ مستقبل کے اندر جو انٹرسٹ اکمولیٹ ہوگا، آپ کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر جو اکمولیٹ ہوگا اس کو بھی چھوڑ دو۔ پچھلے پیراگراف میں یہی پڑھا تھا نا کہ جو ماضی میں ہو چکا سو اس کو جانے دو، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مستقبل کی کوئی ایسا جو ہے نا انٹرسٹ یعنی اکمولیٹ ہونا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو اگر تم واقعی ہی سچے مومن ہو۔ یہاں پہ دیکھیں دو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور آخر میں پھر کہا ان کنتم مؤمنین، تاکہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا جائے، زیادہ زور دے کے بات کہی جائے، بات جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے دل نشین ہو جائے، دل کے اندر جو ہے نا جم جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی نہیں چھوڑو گے، تو اس کے بعد کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ فَأْذَنُوا یعنی کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، کس چیز کے بارے میں سن لو کہ پھر وہ تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، لڑائی۔ اب آپ جنگ اور لڑائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو جنگ اور لڑائی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے آگاہ ہو جاؤ، تمہیں یعنی اب ایکشن لیا جائے گا۔ جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو جنگ کا اعلان ہے اس کے لیے آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، آج کے دور میں عمومی طور پہ ہمارے جو واعظ حضرات ہیں جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا تفسیر کا ایسا مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ سود کھانے والے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، یعنی یہاں سے ایک وہ برائی کا وہ پہلو سامنے لاتے ہیں، یعنی برائی کا پہلو یہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے یہ والا، یہ شناعت کا جو پہلو ہے، یہ اصل میں شناعت کا پہلو ہے، کس چیز کو برائی کو بہت یعنی اس کو گہرائی میں جا کے بیان کر دینا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بیان کرنے کا،
طریقہ ٹھیک نہیں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الفاظ یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ اچھا یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے زمین کے اوپر ہے، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جزیرہ نما عرب میں حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اب اس نے بار بار تنبیہات دی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اب وہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایکشن لے گی۔ اب یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایکشن ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ آج کے دور کے ساتھ اگر ہم کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ اس پہلو سے بات نہیں ہو رہی، یہ اس پہلو سے بات ہو رہی ہے کہ اس وقت فزیکلی یہاں جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو یہ زمین کے اوپر اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہے۔ اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہے، یہ جو اسلوب ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے، یہ کوئی آسانی سے جو ہے نا وہ گرفت میں نہیں آتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا ظاہر زمین پہ حکومت قائم ہے۔ جب رسول زمین پہ ہوتے ہیں تو زمین کے اوپر وہ قیامت برپا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ زمین کے اوپر قیامت برپا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس چیز کی وارننگ دیتے ہیں، جس چیز کی تنبیہ دیتے ہیں، اگر لوگ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کو نہیں سمجھتے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ زمین کے اوپر قیامت لگتی ہے، ان لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لوگ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے یہاں پہ ہے۔ یہ چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بھی دوسری جگہ پہ ایک اصولی طور پہ اس کو سورہ مائدہ میں جا کے بیان کیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں اس کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال میں آپ کو ایک رفلی دے دیتا ہوں، آپ کے سامنے آئیڈیا ہے کیا چیز ہے۔ یہ آیت نمبر جو دی گئی ہے یہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ اس کو آیت المحاربہ کہتے ہیں، یہ کہ ان کو بڑی سخت سزائیں دی جائیں گی، ان کو تقتیل کر دیا جائے گا، یعنی بڑے برے طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، ان کو یہ کہ زمین سے ان علاقوں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کریں گے ان کے لیے یہ سزا ہے، یہ اصولی طور پہ یہاں پہ بیان ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ یہاں پہ آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، تاکہ آپ کے سامنے جو اصولی اسٹیٹمنٹس ہیں قرآن مجید کی وہ بھی سامنے رہیں۔ یہ کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہو، یا بغاوت ہے یعنی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی، تنبیہ بھی دے دی گئی، مکی سورہ کے اندر جو ہے نا اس کی حرمت واضح کر دی گئی، لیکن لوگ باز نہیں آ رہے، لوگ باز نہیں آ رہے۔ اگر جو ہے نا یہ معاملہ ایک آدھ فرد کا ہوتا تو اس کو کوئی سزا دی جا سکتی تھی، وہ ایک مختلف چیز ہے، لیکن یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کا ایک انبوہ ہے، لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو بغاوت کر بیٹھا ہے۔ یہ بغاوت ہو سکتا ہے کہ کسی قبیلے کی طرف سے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ کسی کچھ قبائل نے بغاوت کر دی تھی کہ ہم سود کا معاملہ جو ہے وہ ہم سٹل جو ہے نا لوگوں سے مانگیں گے، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کی جو بینیفٹس ہیں معاشی طور پہ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انٹرفیئر کیا ہے، اور ان کے لیے وہی وارننگ دی ہے جو اللہ کے رسول کے خلاف اٹھنے والوں کی وارننگ ہوتی ہے، کہ اس کے بعد ان کا تیا پانچا کر دیا جائے گا، ان کو زمین سے جو ہے نا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اور آج کے دور میں ظاہر ہے اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہوگی تو اسٹیٹ کو پورا اختیار ہے اس آیا کی روشنی میں کہ وہ اس قابل اگر بنتی ہے اور اس کے بعد وہ اس سود کے معاملات کو پوری طرح جو ہے نا کلا کما کرنا چاہتی ہے، تو قرآن مجید کی یہ آیت ہماری حکومتوں کو یہ پورا اختیار دیتی ہے کہ یہ اس طریقے سے کلا کما کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آ گیا ہے تو یہ وہ خاص کنٹیکسٹ ہے، وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر تم یعنی یہ کہ نہیں کرو گے جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ جنگ ہے، یہ تمہارے اوپر تھونپ دی جائے گی۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور تم اگر باز آ جاتے ہو، یعنی یہاں پہ توبہ کا جو لفظ ہے یہ باز آ جانا ہے، یعنی کہ عوامی سطح پہ تم اس چیز کا اعلان کر دیتے ہو کہ ہم باز آئے۔ کس چیز سے باز آئے؟ یہ کہ اب ہم جو آئندہ جو انٹرسٹ ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کریں گے، اس چیز سے باز آ جانا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ فلاکم رؤوس اموالکم، پھر تمہارے لیے جو اصل اماؤنٹ ہے، جو تمہاری سٹل جو آؤٹ اسٹینڈنگ رہتی ہے، جو سٹل جو قرض خواہ جس نے قرض دینا ہے، جو اصل اماؤنٹ ہے اس کا تم تقاضا کر سکتے ہو۔ فلاکم رؤوس اموالکم، تمہارے لیے بس اتنا ہی حق ہے، اس سے زیادہ تم تقاضا نہیں کر سکتے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے۔ اب پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے، مطلب یہ ہے کہ جب تم تقاضا کرتے ہو انٹرسٹ کا تو یہ تم ظلم کر رہے ہوتے ہو۔ اب اس لا تظلمون کا جو پیچھے لفظ اسیم آیا تھا کہ حق تلفی کرنا،
اس کے ساتھ جوڑ دیں. یعنی جو ظلم کا لفظ ہے جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے یہ تو لفظی معنی تو ظلم ہوتا ہے. اب یہ کون سا ظلم ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے متعین کرنا ہوتا ہے, قرآن مجید سے ہی اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جس ظلم کی بات کہی جا رہی ہے یہ حق تلفی کی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں. یہ کون سی حق تلفی ہے؟ وہی یہ کہ اصل اماؤنٹ سے زیادہ چیز کا تقاضا کرنا, اس کو قرآن مجید ظلم کہہ رہا ہے. ولا تظلمون, اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا, نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا. یعنی یہ کیا پہلو جس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا, یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ لا تظلمون, تم ظلم نہیں کرو گے, تم حق تلفی نہیں کرو گے, نہ ہی تم پہ یعنی ظلم کیا جائے گا. یہاں پہ پھر ایک گہری بات ہے, وہ گہری بات یہ ہے کہ جو دوسرا فریق ہوتا ہے جو سود دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی تو غم و غصہ ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. اب وہ اس کے ہاتھ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حق تلفی پہ سامنے یعنی کھڑا ہو جائے, وہ بھی اس چیز کا تقاضا کر دے کہ میں نے تو اس کو اس کی اصل رقم جو تھی وہ تو میں نے واپس کر دی تھی سود سمیت, یعنی جو میرا پرانا سود جو میں دیتا رہا ہوں اس کو بھی کنسیڈر کر لو, تو میں نے تو اس کو اصل رقم دے دی. تو قرآن مجید جو ہے نا, جو اس وقت جب یہ ریفارمز انٹروڈیوس کروا رہا تھا, یعنی یہ اصلاحات جو ہے نا جو معاشرے کے اندر قرآنی تھی, قرآن نے فوری طور پہ جو ہے نا یہ گہری بات کر کے تمام اس وقت کے جو آپس میں جھگڑے ہو سکتے تھے, آپس میں چپکلش ہو سکتی تھی, آپس میں مسائل اور مصیبتیں اور نزاعات ہو سکتے تھے, ان تمام چیزوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ دو لفظوں کے اندر پرو دیا ہے. یہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنے نکلیں تو ہو سکتا ہے کئی سینکڑوں جو ہے نا آپ کو صفحے لکھنے پڑ جائیں, لیکن لا تظلمون ولا تظلمون کہہ کے اس کو قرآن مجید نے جو اصلاح جو اس وقت ریفارمز جو انٹروڈیوس کرائی جا رہی تھی اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا ہے کہ نہ تم ظلم کرو گے, یعنی مستقبل میں کوئی انٹرسٹ کا تقاضا نہیں کیا جائے گا, جبکہ جو دوسری پارٹی ہے جس نے جو ہے نا سود سمیت رقم واقف کرنی تھی واپس کرنی تھی, اب تو وہ سود نہیں دے گی, سود نہیں دے گی, لیکن اصل رقم جو ہے نا ضرور واپس کرے گی. اب وہ لوگ بھی تم پہ ظلم نہیں کر سکتے. یعنی اس طریقے سے لا تظلمون, تم بھی ظلم نہیں کرو گے اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. تم پہ ظلم کیا جائے گا یہ کن کی طرف سے پاسبلٹی ہو سکتی تھی؟ جنہوں نے قرض واپس کرنا تھا ان کی طرف سے واپسی ہو سکتی تھی. یعنی ان کی جو اصل اماؤنٹ ہے, جو اصل اماؤنٹ پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے. قرآن مجید نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا ہے کہ نہ اب یہ سود کا تقاضا کریں گے, جن سے واپس لینی تھی اماؤنٹ, جتنی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ رہتی ہے, پرنسپل اماؤنٹ رہتی ہے, وہ جو اماؤنٹ ہے وہ لازمی طور پہ تمہیں واپس مل جائے گی. اس کے بعد کہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اس کے بعد یہ کہا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ تنگ دست ہے, اسرا کا مطلب ہوتا ہے اسرا یعنی تنگ دستی کے دور کو کہتے ہیں. ایک شخص اگر تنگ دستی کے دور سے گزر رہا ہے, مشکلات سے دور یعنی فائنینشیل پرابلم سے گزر رہا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو کیا کرو کہ اس کو مہلت دو. فنظرۃن کا مطلب ہوتا ہے مہلت دو, انتظار کرو. کب تک کرو انتظار؟ الی میسرہ, جب تک اس کے پاس خوشحالی نہیں آ جاتی, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں آ جاتا, جب تک اس کے پاس کوئی دولت اس کے ہاتھ نہیں لگ جاتی, اس وقت تک جو ہے نا اس کو مہلت دو. اب ظاہر ہے کہ یہ اس طرح جو میں کہا ہوں کہ ریفارمز انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں, تو اس میں کچھ مزید اضافہ کیا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جس نے پیسے واپس کرنے ہیں اس کی خود حالت پتلی ہو, تو اگر یہ حالت ہے اس کی تو پھر اس کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ اس کے یہ حالات ہیں تو اس کو موقع دو, جب تک اس کے حالات سدھرتے نہیں ہیں تب تک اس کے ساتھ جو آپ نے اصل اماؤنٹ لینی ہے اس کا تقاضا نہ کرو, انتظار کرو, مہلت دو. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا بھی تمہیں ریوارڈ دے گی. یہاں پہ پھر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ یہ کہ انتظار کرو, تو یہ کن کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے؟ یعنی انتظار کرو جو تنگ دست ہیں, تو گویا کہ یہاں پہ جو قرضے کی نوعیت ہے یہ اس کا پورا امکان ہے کہ کسی غریب کو دیا ہوا ہے, ذاتی ضروریات زندگی کے لیے دیا ہوا ہے, وہی مسائل میں گرا ہوا ہے. نہیں, وَإِنْ كَانَ, جو ان کا جو لفظ آتا ہے یہ بعض اوقات جو عام حالات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے یہ ان لفظ استعمال ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ اذا کا لفظ آتا ہے جب یا اگر جو ہے نا اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں, لیکن ان کا لفظ آ جائے تو یہ ہمیں مزید بتا دیتا ہے کہ اچھا یہ جو مثالیں ہیں یہ کوئی خال مثالیں ہوں گی, یہ کوئی بہت ساری مثالیں نہیں ہوں گی. بہت ساری مثالیں تو یہی ہوں گی کہ کاروباری جو آپ نے جو کاروبار جو بزنس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ نے جو ہے نا یہ رقم لگائی تھی انٹرسٹ کے لیے, وہاں پہ تو آپ کو مل جائیں گی, آپ کی جو اصل رقم ہے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن
यानी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी 6 महीने का, 4 महीने का, उसके मुताबिक तुम्हें जो है ना वो रकम मिल जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ये होते हैं कि जिसको दी हुई रकम होती है, वो हो सकता है गरीब हो, नादार हो, ज़ाती ज़रूरत के लिए उसने लिया हुआ हो, तो उसके लिए फिर कहा गया कि तुम इसको इंतज़ार करो जब तक कि वो हालात अच्छे हालात ना आ जाएँ। व अन तसद्दक़ू, इन जैसे लोगों के लिए कि जिनके लिए ये मुश्किल है, जिनके लिए ये मुसीबत है, यानी पैसे वापस करना, ज़ाती ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उसने जो है ना वो कर्ज़ लिया हुआ था, तो उनको सदका कर दो, सदका कर दो, माफ़ कर दो, यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह का काम कर दो। खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी कि जब ये ट्रांज़ैक्शन जो है ना, ये यानी शरीयत उतर रही है, ये हदायत जो उतर रही है, इसके अंदर तुम आगे बढ़ के इसको कबूल करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने वाक़ई दिलो जान से इस हदायत को कबूल कर लिया है। तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी अल्लाह फिर जो है ना तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम वाक़ई समझते हो, वाक़ई जानते हो, वाक़ई समझते हो, वाक़ई जानते हो, यानी शरीयत की जो उतर रही है, इस हकीकत को समझ चुके हो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आ रही हैं, उसके ज़ाहिर है बहुत बड़ा रिवार्ड देगी क़यामत वाले दिन। अगर तुम इस हकीकत को पहचान गए हो, इस हकीकत को अपने पल्ले बाँध लिया है, तो फिर तुम जो है सदका कर दो और ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। यानी तुम्हारा जो रिवार्ड होगा वो फिर ज़ाहिर 10 से 700 गुना तक जो है ना वो होगा। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही, उस दिन से डरते रहो। किस दिन से डरते रहो? जिसमें तुम्हें वापस लौटाया जाएगा। डरते रहो, किस पहलू से डरते रहो? यानी इन्हीं हदायत को सामने रखते हुए जो है इनको पल्ले बांध लो, इसको अपनी गिरफ्त में ले लो, इसकी यानी पैरवी करो, इसके मुताबिक चलो, वरना क्या होगा जिस दिन तुम दुनिया की छोड़ के क़यामत वाला दिन मेरे पास आ रहे होगे, इला इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ जब तुम लौट के आओगे, यानी क़यामत वाले दिन आओगे, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, तो उस दिन हर शख्स को, हर ज़ात को, हर नफ्स को, हर जान को वो सब कुछ लौटा दिया जाएगा, पूरा पूरा दे दिया जाएगा। मा कसबत, जो कुछ ने उसने दुनिया के अंदर किया, वो अच्छा किया या बुरा किया, सब कुछ उसके सामने ला दिया जाएगा और उसको पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। वो हम ला युस्लमून, और उसमें कोई जुल्म नहीं होगा। जुल्म नहीं होगा यानी कि कोई डंडी नहीं मारी जाएगी, कोई हेर फेर नहीं होगा, यानी बिल्कुल अदल के साथ मामला कर दिया जाएगा। अगर ये सदकात का मामला है तो 10 से 700 गुना तक उनको जो है ना ज़ावा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो मामला है, डटाई है, आप बगावत पे उतर आए हैं, तो ज़ाहिर है उसका मामला फिर हमेशा की दोज़ख है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कुरान मजीद का जो है ना ये जो आया है, ये हमारे सामने आती है और बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने जो है ना खोल देती है। इसी के साथ ज़ाहिर है कि ये जो मज़मून था सूद का, ये ख़त्म हो गया। इसके साथ सूद से मुतल्लिक़ अगला मज़मून है। सूद असल में है क्या चीज़ है? अगर आप इसको देखें तो ये कर्ज़ का लेन-देन है। कर्ज़ के लेन-देन में जो है ना अज़ाफ़ी रकम का इज़ाफ़ा किया गया है। कर्ज़ असल में कोई ममनू चीज़ नहीं है। कर्ज़ देना किसी को ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंतहाई नेकी का काम है। और इस नेकी के काम के अंदर क्योंकि ज़ाहिर है ये जो मज़मून है कर्ज़ का, आपस में जुड़ा हुआ मज़मून है। अब इसकी अगली जो पहलू है, जो कर्ज़ का पहलू है, कर्ज़ के पहलू के अंदर जो इख़्लाक़ी कबाहत थी, वो जो सूद है, ये असल में कर्ज़ है। अख़लाक़ी कबाहत थी, उसका मज़मून सूद की सूरत में आया, वो वाज़ेह कर दिया। अब कर्ज़ के ज़िमन में कुछ और चीज़ें हैं, जो कुरान मजीद जिसको ज़ेर बहस लाना चाहता है, वो अगली आया के अंदर जो है इसको पढ़ते हैं। ये जो आया है, ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी आया है, इसको आयत दईन भी कहते हैं। और इसको देखते हैं कितना आज हम कवर कर लेते हैं, जितना हो सकता है उसको कर लेंगे, बाकी यहाँ हम उसको अगले सेशन में देख लेंगे। ये जो नीचे तर्जुमे में अगर आप देखें कि लिखा गया है कि ऐ ईमान वालों, कर्ज़ के मामलात अलबत्ता होंगे, यानी ये सूद की अभी आपको जो ममनू कर दिया गया है, ये असल में कर्ज़ था, लेकिन क्योंकि इसको मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है और ये अब आइंदा सूद का मामला नहीं होगा, लेकिन कर्ज़ के मामला तो होते रहेंगे। अब कर्ज़ के बारे में भी कुछ हदायत जो है ना वो सुन लें। वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, जब भी तुम कोई उधार का लेन-देन करो। ये जो लफ्ज़ आया है तदायनतुम, ये उधार का लेन-देन म्यूचुअली करना। मैंने आपको कोई चीज़ उधार दी, आपने मुझे कोई चीज़ उधार दी, तो ये उसके लिए लफ्ज़ आता है तदायनतुम बिदैन। दैन ये कर्ज़ के तमाम मामलात के लिए आता है। कुरान मजीद में यानी कर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आम अरबी ज़बान में भी कर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कर्ज़ असल में कहते हैं जो आप कैश की सूरत में किसी को कर्ज़ देते हैं, उसको कर्ज़ कहा जाता है। लेकिन ये जो हर तरह के मामलात होते हैं, यानी ये कि कोई आपको जिन्स दे दी, कोई आपको जो है ना गाड़ी दे दी, घर दे दिया,
قرض کا معاملہ تھا، پیسے بعد میں لینے تھے تو یا کوئی اور چیز اس کے ریٹرن میں بعد میں لینی تھی، جس طرح بارٹر سسٹم ہوتا ہے پرانے زمانے میں ہوتا رہا تھا، تو ہر طرح کے قرض کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، سامنے رہنا چاہیے. تو نیچے ترجمے میں استاد محترم نے اس کو رکھا ہے ادھار کا لین دین کرو. ادھار کا لین دین کرو یعنی جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کہا کیا کہا، لیکن جب بھی یعنی ادھار کیا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ مدت پہ مبنی ہوتا ہے نا، الا اجل مسمى، یعنی ایک متعین مدت ہوتی ہے جس کے لیے آپ ادھار کرتے ہیں. اس کے لیے کہا گیا کہ فاکتبوہ، تو تم کیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو ڈاکومنٹ کر لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور اس کے بعد تمہارے درمیان جو لکھے، یعنی اس ٹرانزیکشن کو لکھے، اس کو ڈاکومنٹ کرے، جو کرنے والا ہے اس کو پورے عدل کے ساتھ جو نہ کرنا چاہیے. اب جو ہے نا، اب یہ جو ادھار کا لین دین کا معاملہ ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. اب اس کی جزیات جو ہے نا قرآن مجید دیکھیں، اور اس کو دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے میں ایک ہی آیت کے اندر ہے، جو کہ لمبی ہے لیکن اس کو بھی قرآن مجید نے جس طریقے سے سلجھایا ہے اس پوری بات کو، وہ بھی سمجھنے والی ہے. ظاہر ہے پوری تفصیل جو آئے گی ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد جب اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا تو کہا کہ جو لکھنے والا ہے وہ اس کو عدل کے ساتھ لکھے. عدل کے ساتھ لکھے یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ تعلق داری کی صورت میں جو ادھار دے رہا ہے اور جو قرض لے رہا ہے، دونوں کی طرف ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ملان ہو، کسی نہ کسی کی طرف ملان ہو. کوئی گڑبڑ کر جائے لکھنے والا اس زمانے میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اس کا پورا امکان ہوتا تھا کہ لکھنے والا ڈنڈی مار جائے، تو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. یعنی قرآن مجید کسی کو بھی بغیر ذمہ داری کے آگے نہیں جانے دیتا، ان کو روک کے بتا رہا ہے کہ جو بھی لکھے گا عدل کے ساتھ لکھے گا، دھوکہ اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈنڈی نہیں ہونی چاہیے. ان جو بات ہے جیسی بات ہے ویسی کی ویسی بات اس کو لکھنی چاہیے. ولا یابا کاتبن، اور اس کے بعد کہا کہ جو لکھنے والا ہے وہ انکار نہ کرے. یکتب، کہ جب اس کو لکھنے کے لیے یعنی بلایا جائے، جب اس کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. فل یکتب، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی یہ جو لکھنے کا کام ہے، آج تو ہمارے پاس یوں کہہ لیں کہ ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، ہر کوئی لکھ لیتا ہے، لیکن اس معاشرے میں لکھنے والے خال خال ہوتے تھے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے. لوگوں کو بلایا جاتا تھا لکھنے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے. جب بلایا جاتا تھا تو پھر ظاہر ہے تو ان کو یہاں پہ کہا گیا کہ تمہیں یہ جو اسکل ہے، جو صلاحیت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. یعنی اس کو یہاں پہ اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعام ہے، یہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اس کو جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو بھی اسکل ہو، خواہ وہ کمپیوٹر سائنس میں ہو، خواہ وہ میڈیسن میں ہو، خواہ وہ انجینئرنگ میں ہو، جو بھی ہمارے پاس اسکل ہوتی ہے یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس مال آ گیا، آپ کے پاس دولت آ گئی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایت ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی اسکل سیٹ آ گیا ہے، کوئی آپ ہنر آ گیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی تمہیں سکھایا ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ تم جو ہے نا یہ چیزیں سیکھ سکو. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے. دیکھیں قرآن مجید کس طرح چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے آگے جاتا ہے، یعنی اتنی خوبصورتی سے جو نا چیزوں کو یہ لے کے آتا ہے. اگر آپ پیچھے سے مضمون کو ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے چلیں تو پیچھے تو مضمون تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، صدقے کا مضمون تھا. تو یہاں پہ بھی اگر آپ کے اندر کوئی اسکل سیٹ ہے، معاشرے میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں، معاشرے کو صدقہ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جو صدقہ ہے وہ کسی پیسے کی صورت میں ہو، وہ کسی اسکل سیٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ چیزوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، دوسروں کو بھلا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے ٹائم لگا رہے ہیں، انرجی لگا رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس صدقے میں بھی آ جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی سامنے رہنی چاہیے. قرآن مجید جس طریقے سے چیزوں کو مضمون اپنے مضامین کو بیان کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے نا ظاہر ہے سامنے اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں، وہ ساری چیزیں سامنے رہنی چاہیے. یہ اللہ کی عنایت ہے. اس اللہ کی عنایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو لکھنے والا ہے، ڈاکومنٹ کرنے والا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اس کو آگے آئے اور وہ پورے عدل کے ساتھ کام کرے، وہ دھوکہ نہ دے، کوئی فراڈ نہ کرے، کسی کے ساتھ ڈنڈی نہ مارے، جیسے کہ بات ہے ویسی ہی بات وہ لکھے. اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا، کہا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. اب یہ جو لکھانے کا کام ہے یہ کس کے ذمہ ہوگا؟ یعنی یہ بھی تو ذمہ داری ہونی چاہیے نا کہ یہ اب کوئی آدھار کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو اب کون ہے جو لکھوائے گا؟ قرض دینے والا لکھوائے گا یا قرض وصول کرنے والا لکھوائے گا؟ تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ قرض دار جس نے قرض لیا ہے یا قرض لینا ہے، وہ ہے شخص جس کو یہاں پہ کہا گیا کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لکھائے. یعنی یہاں پہ قرآن مجید قرض دار جو قرض دینا ہے جس شخص نے، اس کی ذمہ داری ٹھہراتا ہے.
اب وہ خود بندہ ڈھونڈے گا، کون بندہ ہوگا اس کے لیے جو لکھے گا؟ اگر خود لکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی اور اس کو ڈھونڈنا ہے یا اس کو اس کی سروسز، فرض کیا کہ اس کی سروسز کا کوئی اس نے پیسے دینے ہیں، جیسے کہ پروفیشنل لوگ ہو جاتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس کو لکھنے والے، تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو قرآن مجید کی ذمہ داری ٹھہراتا ہے اس شخص کی جس نے قرض واپس کرنا ہے۔ اس کی جو فی اٹھے گی یا جو بھی صورتحال ہوگی وہ اس شخص پہ ذمہ داری آئے گی جس نے قرض واپس کرنا ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے، جس پہ یہ حق بنتا ہے۔ قرآن اس کو اس کا ذمہ داری ٹھہراتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کے بعد اب جس نے قرض واپس کرنا ہے اس کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ جو ہے نا یہ املا کروائے، یہ لکھوائے۔ کون لکھوائے؟ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ جس نے قرض لیا ہے وہی لکھوائے گا، اور کاتب شخص جو ہے لکھنے والا کوئی اور ہے۔ اب یہ جو شخص لکھوانے والا ہے اس کے لیے کہا کہ اس کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ لکھنے والے کے لیے کہا تھا کہ بالعدل، یعنی عدل سے کام لے۔ یہاں جس نے لکھوانا ہے، جس نے املا کروانی ہے، وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي کہا ہے یہاں پہ، جس نے املا کروانی ہے، جس نے لکھوانا ہے، جس نے ڈکٹیٹ کروانا ہے، اس کے لیے کہا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ رب کا لفظ یہاں پہ لایا گیا ہے۔ رب یہاں لفظ آتا ہے یعنی وہ اس کا رب ہے، اس نے اس کو پالا ہے، اس نے اس کو پوسا ہے، اس نے اس کو بڑا کیا ہے، اور جب وہ دیا ہے یہ سب کچھ جو اس کا رب ہے تو وہ اس سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جب وہ لکھوائے تو اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ کمی نہ چھوڑے یعنی کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسی کلوز نہ اس کے اندر جو ہے نا رکھوا جائے، یا اس کو چھوڑ دے جان بوجھ کر کہ جو کل کو کسی نزاع کا باعث بنے، کل کو کسی مصیبت کا باعث بنے، کل کو کسی مشکل کا باعث بنے۔ تو اس کو یہ جو ڈاکومنٹ کروانے جا رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر ایک شخص جس پہ یہ حق ہے یعنی لکھوانے کا، سفیہن، اور وہ کیا ہے؟ وہ عقلی طور پہ معذور ہے۔ سفیہ کا لفظ آتا ہے یعنی ذہنی طور پہ معذور ہونا، عقلی طور پہ معذور ہونا، اس کے لفظ آتا ہے۔ او ضعیفن، اور یا وہ کمزور ہے، ناتواں ہے۔ کمزور، ناتواں، یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، یا بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، یہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو جسمانی طور پہ معذور ہے یا جو عقلی طور پہ معذور ہے، یعنی وہ قرض لے رہا ہے، جو جسمانی طور پہ کمزور ہے یا عقلی طور پہ کمزور ہے وہ قرض لے رہا ہے، اس پہ حق بنتا ہے۔ او لا یستطیع ان یمل، اور وہ شخص ہو سکتا ہے کہ سفیہ ہو یا ضعیف ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہ ہو کہ وہ یہ املا نہ کروا سکے، یہ ڈکٹیٹ نہ کروا سکے۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسائل ہوں۔ اگر وہ یہ نہیں کروا سکتا، لکھوا نہیں سکتا، تو اس کے بعد کہا کہ فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّ، کہ اب کیا کرے؟ تو اس کا ولی آگے آئے۔ ولی یعنی اس شخص کا جو ذمہ داری لیتا ہے اس شخص کی بہاف پہ، وہ آگے آئے اور وہ یہ کام کرے بالعدل، اور اس کو بھی عدل کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی جس پہ حق بنتا ہے یہ کام تو اس نے کروانا ہے، اور پیچھے کہا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ لیکن اگر فرض کیا کہ جس پہ حق بنتا ہے، جس نے قرض لینا ہے، وہ خود جو ہے دماغی طور پہ کمزور ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، یا وہ ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اب کون جو ہے نا ڈکٹیشن کروائے گا؟ اب کون جو ہے نا املا کروائے گا؟ اب کون ہے جو اس کو لکھوائے گا ڈاکومنٹ کو؟ کہا کہ اس کا ولی ہے جو آگے آئے، جو ذمہ داری شخص لیتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، وہ آئے۔ اب وہ جو کام کرے گا وہ کیا کام کرے گا؟ اس کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ عدل کے ساتھ کام لے۔ اور یہ یعنی تمام پہلو ہو گئے کہ قرضہ کون دے رہا ہے، قرضہ کون لے رہا ہے، اب اس کے بعد کاتب کون ہے، لکھنے والا کون ہے، اس کے بعد جس پہ حق بنتا ہے، جو جس نے قرض لیا ہے، اب وہ لکھوائے گا اس کاتب سے، وہ ڈکٹیشن کروائے گا۔ اور اگر وہ خود جو ہے دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ کمزور ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو وہ اپنے ولی کو وہاں پہ کھڑا کرے گا، اور ولی جو ہے وہ عدل سے کام لے گا۔ اب اگلی کلاس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، اگلی جو فریز آتی ہے اس میں یہ کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس کے بعد اپنے اندر سے 2 مردوں کی جو ہے نا گواہی لے لیا کرو۔ یعنی جو ڈاکومنٹ بننے جا رہا ہے، جو کچھ لکھا جائے گا، اس کے اوپر اب جو ہے نا گواہی ہونی چاہیے، یعنی جو کچھ لکھا گیا ہے اس پہ بھی گواہی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کہا کہ اپنے لوگوں میں سے 2 لوگوں کی گواہی لے لو، اپنے لوگوں میں سے 2 لوگوں کی گواہی لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی تم گواہی لو گے، تمہارے جانے پہچانے ہونے چاہیے، تمہارے اپنے اندر مسلمان بھائی ہونے چاہیے، تمہارے اندر اٹھنے بیٹھنے ہونے چاہیے۔ یہ رجالکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو تم جو ظاہر ہے گواہی کے لیے تم بلاؤ گے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر یہ 2 شخص آپ کو دستیاب نہیں ہوتے،
یہ امکان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا قرآن مجید تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ فرجل وامرأتان، تو پھر ایک شخص لے لو اور دو عورتیں لے لو، ایک شخص لے لو اور دو عورتیں لے لو، ممن ترضون من الشہداء، اور کہا گیا کہ یہ ان میں سے لینے ہیں جو تمہارے اندر عمومی طور پہ گواہ ہوتے ہیں، عمومی طور پہ گواہ ہوتے ہیں اور تمہارے پسندیدہ، یہ کہا گیا تردونا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تم نے گواہ لینے ہیں وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہیں، تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے ہیں، من الشہداء۔ اب شہداء یعنی یہ کہ جو کام پہلے سے یہ کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر، تمہیں معلوم ہے کہ گواہی کے لیے گواہی دینا بھی جو ہے یہ بھی ایک ظاہر فن ہوتا ہے، چیزوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے، چیزوں یعنی معاشرے کے اندر ان کا جو گواہی دینے والے لوگ ہوتے ہیں کوئی اعتبار ہوتا ہے، ان کو لوگ سکہ سمجھتے ہیں، لوگ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ اب ان لوگوں میں سے آپ نے سلیکشن کرنی ہے، تو کہا کہ من تردونا، جن کو تم خود پسند کرتے ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو، گواہوں میں سے کوئی گواہ جو ہے نا ڈھونڈنے ہیں، اور ان گواہوں میں سے جو ہے ایک فرد لے لو، ایک مرد لے لو یا دو عورتیں لے لو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صرف مرد ہی ہونے چاہیے، دو مرد ہونے چاہیے اور تمہارے اندر سے ہونے چاہیے، اس کے لیے کہا من رجالکم، تمہارے اندر سے ہونے چاہیے، تمہارے جاننے پہچانے ہونے چاہیے۔ پھر جب اس قرآن مجید نے ذکر کیا عورتوں کا، تو اس کے ساتھ ایک اور کلاس کا اضافہ کر دیا کہ من تردون من الشہداء، اور یہ جو شہداء ہیں، جو گواہ ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی بات کو جو پہلی بات تھی اس کو مزید ری انفورس کیا ہے، اس کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے کہ پہلے تو کہا تھا من رجالکم، تمہارے اندر میں سے لوگ ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد کہا من تردون من الشہداء، کہ یہ عمومی طور پہ یہ جو لوگ ہیں جن کے تمہارے جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، تمہاری پسندیدہ، ان میں سے جو پسندیدہ ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ قابل اعتماد ہیں، کل کو کوئی دھوکہ نہیں کر سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے سکہ لوگ ہیں، تمہارے لیے اخلاقی طور پہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو لے لو۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو دو عورتوں کی بات کہی گئی تھی، اب قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، میرا خیال ہے اس کو اگلی دفعہ جو ہے نا ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ مضمون جو ہے نا وہ پھر کافی بڑھ جائے گا، زیادہ تفصیل میں چلا جائے گا۔ آج ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اسی کو ختم کرتے ہیں آج کے سیشن کو، اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے، کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔